enable me to share سال my 2026 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو دنیا کے مضبوط ترین سفارتی اور سیاسی تعلقات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ دو طرفہ روابط نہایت مستحکم ہیں اور چین کو پاکستان کا بہترین ہمسایہ قرار دیا جاتا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، جبکہ تاریخی شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دونوں خطوں کے روابط ہزاروں برس پر محیط ہیں۔ پتھر کے نوادرات، ریلیف پینلز اور دیگر صفائی اور ذاتی استعمال کی اشیاء پر چینی ڈریگن کے نقش و نگار اس قدیم تعلق کی عکاسی کرتے ہیں۔ چوتھی صدی میں بدھ مت کے چین تک پھیلاؤ کے دوران شمالی پاکستان میں وسیع پیمانے پر چٹانی نقوش بنائے گئے، جن کے اثرات نے 8 سے 10 صدیوں بعد چین کی ثقافت کو بھی متاثر کیا۔ اسلام آباد میوزیم میں موجود نایاب کلیکشن چین اور پاکستان کے درمیان قدیم تہذیبی روابط کو ظاہر کرتی ہے۔ ان نوادرات پر چائنیز کریکٹر سٹکس کے حامل ڈریگن کے مخصوص نقش و نگار اس مشترکہ ثقافتی شناخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ فنکارانہ امتزاج اس دور کی دو طرفہ تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ We have the proof it is not just saying. اسلام آباد میوزیم سمیت پاکستان کے تمام وہ عجائب گھر جہاں گندھارا آرٹ پیش کیا جاتا ہے اس حقیقت کے مضبوط شواہد ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی صدیوں پر محیط ہے اور اس کی بنیاد ہزاروں سال پرانے روابط پر قائم ہے۔ بدھ مت کے پھیلاؤ نے چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی روابط کو مزید مضبوط کیا۔ گلگت، سوات اور دیگر علاقوں سے دریافت ہونے والی چٹانی نقش و نگار میں چینی طرز کے نقوش اور کندہ کاری واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جو اس تاریخی تعلق کے اہم شواہد ہیں۔ یہ نوادرات ایک مسلسل تہذیبی سفر کی کہانی بیان کرتے ہیں، جن میں سے کئی طویل عرصے تک محفوظ حالت میں رہے۔ 2023 میں بیجنگ کے پیلس میوزیم میں پاکستان سے گندھارا آرٹ کی بڑی نمائش کے بعد ثقافتی تبادلے کا نیا دور شروع ہوا۔ And beside this, Islamabad Museum have a good collection of Chinese porcelain. عام طور پر ہمارے پاس بہت سی دیگر کلیکشنز بھی ہیں۔ عجائب گھروں میں موجود کئی قیمتی کلیکشنز برسوں تک محفوظ رہتی ہیں اور ہم انہیں عمومی طور پر عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے، تاہم اس موقع پر نایاب نوادرات کو پیش کیا گیا ہے جو طویل عرصے سے محفوظ تھے۔ یہ فن پارے چین اور پاکستان کے درمیان ایک مضبوط ثقافتی اور روحانی روابط کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گندھارا آرٹ نے چینی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ بدھا کے مرکزی مجسمے کے ساتھ دونوں جانب نیم بند آنکھوں والے بدھی ستواؤں کی مخصوص ترتیب چین میں خاصی مقبول ہے، جس کی جڑیں گندھارا سے ملتی ہیں۔ بدھ مت کے ساتھ یہ صرف ایک انداز نہیں بلکہ ایک مکمل ثقافتی اثر بھی چین تک پہنچا۔ اس نمائش کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ثقافت کے ان مختلف سرچشموں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ چین کا فاربیڈن سٹی دنیا کا سب سے بڑا شاہی محل ہے، جو بھرپور چینی ثقافتی ورثے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پیلس میوزیم کی میزبانی میں ہونے والی اس نمائش میں پاکستان کے 7 عجائب گھروں سے 173 نایاب نوادرات شامل کیے گئے۔ ان میں دوسری سے تیسری صدی عیسوی کا ایک اہم بدھا کا مجسمہ بھی شامل تھا، جو 17 سال تک محفوظ رہا۔ نمائش کے آغاز کے بعد اسے چینی عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی، جبکہ روزانہ اوسطاً 40,000 سے زائد افراد نے اسے دیکھا۔ یہ نمائش چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی سفارت کاری میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، جس کے بعد ثقافتی تبادلے پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے۔ Actually, normally we have lot of. یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ پاکستان کی ثقافت ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں کا امتزاج رہی ہے۔ 6 صدی قبل مسیح سے ہی اس خطے میں وسطی ایشیا اور دیگر تہذیبوں کے اثرات موجود رہے ہیں، جنہوں نے ایک مضبوط اور کثیر الثقافتی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اگر ہماری ثقافتی بنیادوں کا تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی شناخت مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے امتزاج سے بنی ہے۔ یہی تنوع ہماری پرامن سوچ کی بنیاد ہے۔ ہم نے ہمیشہ نئی ثقافتوں کو قبول کیا، ان کی مثبت اقدار سے سیکھا اور انہیں اپنی قومی شناخت میں شامل کیا۔ پاکستان میں ثقافت اور مذاہب کو ایک جامع اور کثیر الجہتی انداز سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ فنون لطیفہ کے لیے بے حد عزت و احترام پایا جاتا ہے۔ ثقافتی نوادرات کی مشترکہ نمائش نے تہذیبوں کے درمیان ایک دوسرے سے سیکھنے کے عمل کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان تعاون اب مشترکہ آثار قدیمہ تک بھی پھیل چکا ہے۔ 2018 سے 2022 کے دوران دونوں ممالک نے ٹیکسلا میں 2 مشترکہ فیلڈ سروے کیے۔ حالیہ پیش رفت کے تحت متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد جاری ہے اور ٹیکسلا میں نئی آثار قدیمہ کی کھدائیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو اس تعاون کے مزید مضبوط ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔
Actually, the 75th anniversary of 2018 سے 2022 کے دوران متعدد چینی ٹیموں اور ماہرین نے پاکستان میں خدمات انجام دیں۔ اسی عرصے میں 2 چینی جامعات نے بالخصوص ٹیکسلا ویلی میں آثار قدیمہ کے تحقیقی منصوبے شروع کیے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اگرچہ یہ خطہ بدھ مت کے تاریخی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم یہاں اس سے بھی قدیم قبل از بدھ مت تہذیب کے آثار دریافت ہوئے ہیں جو شہری اور صنعتی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے ساتھ ساتھ مقامی ماہرین کو جدید تربیت بھی فراہم کی گئی، جبکہ پاکستان میں آثار قدیمہ کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور جدید طریقہ کار متعارف کرائے گئے۔ اس وقت پاکستان کے متعدد نوجوان تعلیم کے لیے چین کا سفر کر رہے ہیں۔ انہیں اسکالرشپس اور تعلیمی مواقع حاصل کرتے دیکھنا خوش آئند ہے۔ اس عمل سے دونوں ممالک کے نوجوانوں کے درمیان روابط مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور عوامی سطح پر تعلقات کو فروغ مل رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم نمائشوں، تعلیمی روابط اور سیاحت کے ذریعے عوامی تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں۔ چینی ثقافتی ورثہ اور سیاحت اس سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں جتنا زیادہ تر پاکستانی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے رسائی بہتر بنانے پر زور دیا تاکہ عام شہریوں کے لیے یہ تبادلے زیادہ آسان ہو سکیں۔ ایسی سہولت زیادہ پاکستانیوں کو چینی تہذیب کی ترقی کو قریب سے دیکھنے کا موقع دے گی اور اس کے بدلے زیادہ چینی سیاح پاکستان کے آثار قدیمہ کے خزانوں کو دیکھنے آئیں گے۔ میں کئی بار چین کا دورہ کر چکا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ چین مختلف شعبوں میں انتہائی ترقی یافتہ اور سہولتوں سے بھرپور نظام رکھتا ہے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے چین کی مہارت اور رہنمائی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ تعاون دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی سیاحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ چینی سیاحت اور ثقافتی ورثہ ایک ترقی یافتہ ماڈل کے طور پر سامنے آتا ہے جس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔